اللہ کی محبت۔ میں سمجھ گئی ہوں کہ میرے دل پر حق صرف اللہ کا ہے۔ اللہ سے بڑھ کر کسی کی محبت اس دل میں ہونا مجھے کبھی سکون نہیں دے سکے گی۔ میرے دل کے سکون کا مرکز یہ صرف لافانی ذات ہے۔ یہ فانی مخلوق میرے دل کو راز ہی نہیں آتی۔ حد سے بڑھ کر غیر اللہ کو دل میں مقام دینا مجھے توڑ دیتا ہے۔ میں خود سے بیزار، دل خود سے بیزار ہو جاتا ہے۔ جب میں نے اللہ سے بڑھ کر کسی کے قرب کی چاہت کی تب مجھے اپنا آپ بھی خود سے ناراض لگا۔ میں خود سے بھی بچھڑنے لگی اور اب ایک راز جو میں سمجھ گئی ہوں، دل میں سے گزر تو کوئی بھی سکتا ہے، لیکن اس میں ٹھہرنے کا حق صرف اور صرف اللہ کا ہے۔ حکومت اسی کی چلتی ہے، وہی کامل سکون ہے اس دل کا اور وہی بادشاہ بھی۔ یہ دل خاص ہے اور اس میں خاص ذات ہی رہ سکتی ہے۔ کیا اللہ سے بڑھ کر کوئی خاص ہو سکتا ہے؟ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو قرآن سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، کیونکہ ان کا ماننا یہ ہوتا ہے کہ یہ کام عالم دین کا ہے، عام انسانوں کا نہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا واقعی قرآن عام انسانوں کے لیے نہیں ہے؟ قرآن تو ہر اس انسان کے لیے ہے جو سمجھ بوجھ رکھنے والا، جس کے پاس عقل اور دانائی جیسی قوت موجود ہے، کہ پھر وہ عالم ہو یا عام انسان ہو۔ ہاں، ہمیں کسی نہ کسی استاد سے رہنمائی ضرور لینی چاہیے۔ ہمیں ابتدا کسی ایسے انسان کی مدد کے ساتھ کرنی چاہیے جس نے قرآن پڑھا ہو اور سمجھا ہو اور جو اس کا علم بھی رکھتا ہو۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم لکیر کے فقیر بنے رہیں۔ ہمیں ساتھ ہی ساتھ خود بھی اس کے لیے محنت کرنی چاہیے۔ ہر مسلمان کو اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ قرآن پڑھا سکے۔ ہر مسلمان کو اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ قرآن کے پیغامات کا علم رکھے، کہ قرآن صرف خاص لوگوں کے لیے نہیں ہے، قرآن عام انسانوں کے لیے بھی ہے، قرآن عام لوگوں کے لیے بھی ہے، کہ قرآن ہر اس انسان کے لیے ہے جو اسے پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، جس میں اسے پڑھنے کی طلب ہوتی ہے، جسے قرآن کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ چاہے عام انسان ہو یا عالم، وہ قرآن تک رسائی حاصل کر ہی لیتا ہے۔ لیکن ہم کوشش کریں تو تب نہ۔ ہمارے پاس تو قرآن کو ٹالنے کے لیے بہت سے بہانے ہیں۔ ہم اپنے پرانے طور طریقوں کو بدلنا ہی نہیں چاہتے۔ ہم لوگوں کے منہ دیکھتے رہتے ہیں دین کے معاملے میں، ہم قرآن کو کہاں دیکھتے ہیں؟ آج سے اپنے اس رویے کو بدلیں اور قرآن شروع کریں۔ روز کی ایک آیت پڑھیں اور اس آیت کو کسی علم رکھنے والے انسان سے سیکھیں اور پھر خود اپنی زبان میں اس آیت کا تدبیر لکھیں کہ آپ کو اس آیت سے کیا سیکھنے کو ملا۔ آپ کی زندگی میں اس آیت کا کیا کام ہے؟ آپ کے کس مسئلے کا حل اس آیت میں موجود ہے؟ یہ عمل کرنے کے بعد ہی آپ قرآن میں چھپے رازوں کو سمجھ پائیں گے اور قرآن یعنی اللہ کی کتاب کو اپنے اندر سمیٹ پائیں گے۔ اللہ سے بات کیا کریں۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا ایمان کمزور ہے، اسی لیے شیطان ہمارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے۔ لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ شیطانی وسوسے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے نہیں بلکہ ایمان کی مضبوطی کی وجہ سے آتے ہیں؟ اب شیطان کو کیا ضرورت ہے کہ وہ کسی بھٹکے ہوئے کو بھٹکانے کی کوشش کرے، بلکہ شیطان تو اسی پر محنت کرے گا نا جو سیدھی راہ پر ہے، تاکہ وہ انسان کو سیدھی راہ سے ہٹا دے۔
اس لیے وسوسوں سے بچنے کے لیے ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ اللہ سے بات کریں، اللہ کے لیے اور اپنے لیے تنہا وقت نکالنا اور اللہ سے دعا کرنا کہ جیسے آپ اپنی من پسند چیزوں کے لیے دعا کرتے ہیں ویسے ہی آپ شیطانی وسوسوں سے بچنے کے لیے بھی اللہ سے دعا کیا کریں اور کوشش کریں کہ ان دعاؤں کو یاد کر لیں جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں خصوصاً شیطان سے بچنے کی غرض سے کیا ہے۔